اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بات ہماری ثلاثی مجرد کے بارے میں چل رہی تھی اور گزشتہ دروس کے اندر ذکر کیا تھا کہ بخش اول ثلاثی مجرد کے بارے میں ہے اور اس بخش کے اندر چند فصول کو بیان کیا جائے گا، اور گزشتہ دروس کے اندر اس حصے کی چند فصول کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس درس میں سب سے پہلے ماضی مجہول کو بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد ماضی مجہول کی کتنے صیغے ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد ماضی مجہول میں جو موجود ضمائر ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور آخر میں ماضی مجہول کی گردان کو بیان کیا جائے گا۔ فصل پنجم ماضی مجہول۔ پانچویں فصل ماضی مجہول کے بارے میں ہے۔ گزشت کے ماضی مجہول را از ماضی معلوم گیریم۔ یہ نقطہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ماضی مجہول کو ماضی معلوم سے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مصدر سے فعل ماضی معلوم کا پہلا صیغہ بنایا جاتا ہے، اور اس پہلے صیغے سے اس کے باقی صیغوں کو بنایا جاتا ہے، اور اسی ماضی معلوم سے ماضی مجہول کو بنایا جاتا ہے۔ گزشت کے ماضی مجہول را یہ نقطہ پہلے بیان ہوا ہے کہ ماضی مجہول کو از ماضی معلوم میں گیریم، ماضی معلوم سے لیا جاتا ہے، ماضی معلوم سے بنایا جاتا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے بنانے کا؟ برائے تبدیل ماضی معلوم بے مجہول، اور ماضی معلوم کو ماضی مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے پہلے ماضی معلوم ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہم ماضی مجہول میں، تو اس کے لیے ما قبل آخر را اگر مکسور نہ باشد مکسور و حروف متحرک قبل از آن را مضموم میکنیم۔ اس کے لیے ہمیں دو کام انجام دینے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ آخر سے جو پہلے والا حرف ہے اگر وہ مکسور نہ ہو تو اسے مکسور کر دیں گے۔ سب سے پہلے کام یہ انجام دیا جائے گا کہ آخری حرف کو چھوڑ دیں، آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہے اگر اس پر کسرہ نہ ہو تو اسے کسرہ دے دیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس حرف سے پہلے کہ جسے کسرہ دیا گیا ہے اس حرف سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں انہیں ضمہ دے دیا جائے گا۔ پس دو کام انجام دیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آخری حرف سے پہلے والے حرف کو مکسور کر دیا جائے گا اگر وہ مکسور نہ ہو، اور اس کے علاوہ دوسرا کام یہ انجام دیا جائے گا کہ اس حرف کو کہ جسے کسرہ دیا ہے اس حرف سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں انہیں ضمہ دے دیا جائے گا۔ ما قبل آخر اگر مکسور نہ بشد مکسور، آخری حرف سے پہلے والے حرف کو اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دیا جائے گا۔ وہ حروف متحرک قبل از آن را، اور اس حرف سے پہلے کہ جسے کسرہ دیا ہے اس حرف سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں مضموم میکنیم، تو اسے مضموم کر دیا جائے گا، متحرک حروف کو مضموم کیا جائے گا۔ اگر کوئی حرف ساکن ہے تو وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ اب یہاں پر ایک بریکٹ ہے کہ جس کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ در ثلاثی مجرد فقط فاعل فعل است، کہ آخری حرف سے پہلے والا حرف کہ جسے کسرہ دیا ہے اس حرف سے پہلے ثلاثی مجرد کے اندر فقط فاعل فعل ہے کہ جو متحرک ہے کہ جسے ہم ضمہ دیں گے، کیونکہ ثلاثی مجرد کے اندر فقط تین حرف ہوتے ہیں، لہٰذا جب تین حرف ہیں تو آخری حرف کو چھوڑ دیا جائے گا، آخری حرف سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیا جائے گا، یعنی عین الفعل کو کسرہ دے دیا جائے گا، اور اس سے پہلے فقط فاعل فعل موجود ہے کہ جو متحرک ہے اور اسے ضمہ دے دیا جائے گا۔ اب یہاں مثال ذکر کر رہے ہیں، مانند ضربا۔ ضربا ماضی معلوم کا صیغہ ہے، ضربا کا معنی ہے زد، اس ایک شخص نے مارا۔ اس ضربا کو مجہول بنانے کے لیے ہمیں دو کام انجام دینے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آخری حرف یعنی لام الفعل اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس پر کوئی کام انجام نہیں دیا جائے گا، اس کو اپنی حالت پر باقی رکھا جائے گا، اور اس سے پہلے جو حرف ہے یعنی عین الفعل اسے کسرہ دے دیا جائے گا۔ را یہاں پر عین الفعل ہے اسے کسرہ دیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو متحرک حرف ہے کہ جو ثلاثی مجرد کے اندر فقط فاعل فعل ہے اس فاعل فعل کو جو متحرک ہے اسے ضمہ دے دیا جائے گا، لہٰذا ضربا سے بن جائے گا ضربا۔ ضربا کا معنی ہے اس ایک شخص نے مارا، ضربا کا معنی ہے زد شد، اس ایک شخص کو مارا گیا۔ چونکہ ضربا معلوم ہے لہٰذا اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل کی ضمیر ہے، لیکن اس کو جب مجہول بنایا جائے گا تو وہی ضمیر نائب فاعل کی ضمیر شمار ہوگی اور فاعل حذف ہو جائے گا۔
پس ضربا ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور اس کو جب مجہول بنایا جائے گا تو وہ ضربا میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال علما، علما یہ ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ علما کا معنی ہے دانست، اس ایک شخص نے جانا۔ جب اس کو مجہول بنایا جائے گا تو آخری حرف کے جو میم ہے، جو لام الفعل ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس کو اپنی حالت پر باقی رکھا جائے گا، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے یعنی لام کے جو عین الفعل ہے، چونکہ وہ پہلے سے مکسور ہے لہٰذا یہاں پر پہلے کام کو انجام نہیں دیا جائے گا، چونکہ پہلے سے یہ مکسور ہے، لام جو عین الفعل ہے یہ پہلے سے مکسور ہے، لہٰذا یہاں پر کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہاں پر ایک کام کو انجام دیا جائے گا، وہ یہ کہ اس عین الفعل سے پہلے والے جتنے بھی متحرک حروف ہیں ان کو ضمہ دیا جائے گا۔ اور ابھی ذکر کیا ہے کہ عین الفعل سے پہلے ثلاثی مجرد کے اندر فقط ایک ہی حرف ہے کہ جو متحرک ہے اور وہ فاء الفعل ہے، لہٰذا عین کے جو فاء الفعل ہے اسے فقط ضمہ دیا جائے گا۔ پس علما سے علما بن جائے گا۔ علما معلوم کا صیغہ ہے، ماضی معلوم کا صیغہ ہے، علما ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ علما کا معنی ہے اس ایک شخص نے جانا، علما کا معنی ہے اس ایک چیز کو جانا گیا۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ ماضی مجہول کو ماضی معلوم سے بنایا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی معلوم جو پہلا صیغہ ہے اس کو ماضی مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے دو کام انجام دیں گے۔ آخری حرف کے جو لام الفعل ہے اسے اپنی حالت پر باقی رکھا جائے گا، اور لام الفعل سے جو پہلے والا حرف ہے عین الفعل اس کے اندر اگر کسرہ نہ ہو تو اسے کسرہ دیا جائے گا۔ اگر پہلے سے کسرہ موجود ہے تو وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، لیکن اگر کسرہ نہیں ہے، ضمہ ہے یا مثلا فتحہ ہے تو اسے کسرہ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے یعنی عین الفعل سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں کہ جو ثلاثی مجرد کے اندر فقط ایک حرف ہے کہ جو فاء الفعل ہے متحرک حرف، اسے ضمہ دے دیا جائے گا۔ لہٰذا ضربا کے اندر ہم دو کام انجام دیں گے، چونکہ عین الفعل پر فتحہ ہے لہٰذا اسے کسرہ میں تبدیل کیا جائے گا، اور فاء الفعل کے جو متحرک حرف ہے اسے ضمہ دیا جائے گا۔ لیکن علما کے اندر فقط ایک کام انجام دیا جائے گا، چونکہ عین الفعل کے جو لام ہے وہاں پہلے سے کسرہ موجود ہے، فقط فاء الفعل کے جو متحرک حرف ہے اسے ضمہ دیا جائے گا۔ ضربا سے ضربا بنے گا، علما سے علما بن جائے گا۔ بنابراین ماضی مجہول ثلاثی مجرد بیش از یک وزن ندارد، لہٰذا ماضی مجہول ثلاثی مجرد کا ایک وزن سے زیادہ کوئی وزن نہیں ہے، چونکہ بنانے کا طریقہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ آخری حرف جو لام الفعل ہے اسے اپنی حالت پر باقی رکھا جائے گا، عین الفعل کو کسرہ دیا جائے گا اور فاء الفعل کو ضمہ دیا جائے گا، لہٰذا ثلاثی مجرد کے اندر جو مجہول کا صیغہ ہے ماضی کا، اس کا فقط ایک وزن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وزن نہیں ہے۔ ماضی معلوم کے اندر تین وزن تھے، فعلا، فاعلا اور فاعلا، لیکن ماضی مجہول کے اندر ایک ہی وزن ہے۔ ماضی معلوم میں تین وزن جو تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں عین الفعل کی حرکت سماعی تھی، وہاں کسرہ بھی دیا جا سکتا تھا، ضمہ بھی دیا جا سکتا تھا، فتحہ بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں ماضی مجہول کے اندر عین الفعل کی حرکت سماعی نہیں ہے بلکہ عین الفعل کی حرکت قانونی ہے، یعنی کسرہ ہی دیا جائے گا، اسی وجہ سے یہاں پر ایک وزن ہے، ایک وزن سے زیادہ کوئی وزن نہیں ہے۔ بنابراین ماضی مجہول ثلاثی مجرد، لہٰذا ثلاثی مجرد کا جو ماضی مجہول ہے بیش از یک وزن ندارد، اس کا ایک وزن سے زیادہ وزن نہیں ہے، ایک ہی وزن ہے۔ وآن فعلا است، اور وہ فعلا کا وزن ہے کہ جہاں پر لام الفعل پر فتحہ اپنی حالت پر باقی ہے، عین الفعل کو کسرہ دیا گیا ہے کہ جو قانونی ہے، اور فاء الفعل کو ضمہ دیا گیا ہے کہ جو قانونی ہے، لہٰذا یہاں پر ایک وزن ہی بنے گا، ایک وزن سے زیادہ وزن نہیں بنیں گے۔ صیغہ ہے ماضی مجہول را ہمانند ماضی معلوم سازیم۔ اب ایک صیغہ تو ہم نے بنا لیا ہے، ماضی مجہول کا ایک صیغہ ہم نے بنا لیا ہے، اب باقی صیغے کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا قانون وہی ہے کہ جو ماضی معلوم میں بیان ہوا ہے، کہ جیسے ماضی معلوم میں پہلے صیغے کو مصدر سے بنایا جاتا تھا، پھر باقی جو 13 صیغے تھے ان کو پہلے صیغے سے بنایا جاتا تھا، یہاں پر بھی ماضی مجہول کے پہلے صیغے کو ماضی معلوم سے بنایا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ فعلا، فعلا کا وزن ہے، اس سے باقی 13 صیغوں کو بنایا جائے گا۔ صیغہ یہ ماضی مجہول را، ماضی مجہول کے جو دیگر صیغے ہیں، پہلے صیغے کے علاوہ جو دیگر صیغے ہیں
ہمانند ماضی معلوم میں سازیم، ان کو ماضی معلوم کی طرح بنائیں گے. جیسے دوسرے صیغے میں الف کا اضافہ کیا جاتا تھا آخر میں، تو جیسے فعلا سے فعلا بن جائے گا. تیسرے صیغے میں واو کا اضافہ کیا جاتا تھا اور لام الفعل کو ضمہ دیا جاتا تھا، جیسے فعلا سے فعلو بن جائے گا. اس طرح سے باقی تمام صیغوں کو بنایا جائے گا. پس قانون وہی ہے کہ جو ماضی معلوم میں بیان ہوا ہے. ماضی معلوم کے 13 صیغوں کو جس طرح سے بنایا جاتا تھا، ماضی مجہول کے بھی 13 صیغوں کو اسی طرح پہلے صیغے سے بنایا جائے گا. لیکن یہاں فرق ہے. منتہا در اینجا اختلاف صیغہا و ضمائر بخاطر اختلاف نائب فاعل است نہ فاعل. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی ضمائر کو بیان کیا جائے گا جو صیغے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور خود صیغوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اختلاف نائب فاعل کی وجہ سے ہے، نہ کہ فاعل کی وجہ سے. چونکہ یہ نقطہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر معلوم کا صیغہ ہوگا تو اس کے اندر جتنی بھی ضمیریں ہوں گی وہ فاعل کی ضمیریں ہوں گی. لیکن جیسے ہی اس صیغے کو مجہول کا صیغہ بنایا جائے، اس کو مجہول کے صیغے میں تبدیل کیا جائے گا، تو وہ تمام ضمائر کے جو پہلے فاعل کی ضمائر تھی اب نائب فاعل کی ضمائر شمار ہوں گی. پس یہاں پر ماضی مجہول کو بنانے کا طریقہ تو وہی ہے کہ جو ماضی معلوم میں بیان ہوا ہے، لیکن یہاں پر صیغوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اور ضمائر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ نائب فاعل کی وجہ سے ہے، نہ کہ فاعل کی وجہ سے. یعنی فعلا کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل کی ضمیر ہے، لیکن جیسے ہی فعلا سے فعلا بنایا جائے گا تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ نائب فاعل کی ضمیر ہے. فعلا میں جو الف موجود ہے وہ فاعل کی ضمیر ہے، لیکن فعلا میں جو الف موجود ہے وہ نائب فاعل کی ضمیر ہے. بس فرق یہ ہے کہ معلوم کے صیغوں میں جو تمام ضمائر موجود ہوتی ہیں انہیں فاعل کی ضمائر کہا جاتا ہے، لیکن مجہول کے تمام صیغوں میں جو ضمائر موجود ہوتی ہیں انہیں نائب فاعل کی ضمائر کہا جاتا ہے. ودر این جہت سائر افعال مجہول مانند ماضی مجہول است. اور اس جہت میں یعنی اس نقطے کے اندر جتنے بھی مجہول کے افعال ہیں وہ ماضی مجہول کی طرح ہیں. یعنی جس طرح ماضی مجہول کے اندر ضمائر نائب فاعل کی ضمائر ہیں، اسی طرح اگر فعل مضارع مجہول ہو یا امر مجہول ہو تو وہاں پر بھی جو ضمائر ہوں گی وہ نائب فاعل کی ضمائر ہوں گی، نہ کہ فاعل کی ضمائر ہوں گی. لہٰذا مجہول کے صیغوں میں جو اختلاف ہے اور ضمائر کا جو اختلاف ہے وہ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے ہے، اور معلوم کے صیغوں میں جو اختلاف ہے اور ضمائر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ ماضی مجہول جو ثلاثی مجرد کے اندر ہے اس کا ایک ہی وزن ہے، ایک وزن سے زیادہ نہیں ہے، چونکہ اس کی عین الفعل کی حرکت قانونی ہے، قیاسی ہے، سماعی نہیں ہے. اور ماضی مجہول کے دیگر صیغوں کو بنانے کے لیے طریقہ وہی ہے کہ جو ماضی معلوم میں بیان ہو چکا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو ضمائر موجود ہیں وہ نائب فاعل کی ضمائر ہیں، اور جو معلوم کے اندر جو ضمائر ذکر کی تھی وہ فاعل کی ضمائر تھی. اگرچہ شکل و صورت میں ایک جیسی ہیں لیکن حقیقت میں ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. فعلا کے اندر ہوا ضمیر ہے لیکن وہ فاعل کی ضمیر ہے، لیکن وہی ہوا جو فعلا میں موجود ہے وہ نائب فاعل کی ضمیر ہے. فعلا میں الف جو ہے وہ فاعل کی ضمیر ہے، لیکن وہی الف فعلا کے اندر جب آتا ہے تو نائب فاعل کی ضمیر بن جاتا ہے. صرف صیغہ چنین است. اب یہاں پر ماضی مجہول کے صیغوں کی گردان کو بیان کر رہے ہیں. فعلا سب سے پہلا صیغہ ہے، فعلا یہ دوسرا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. فعلو یہ تیسرا صیغہ ہے. فعلت یہ چوتھا صیغہ ہے. فعلتا یہ پانچواں صیغہ ہے. فعلنا یہ چھٹا صیغہ ہے. فعلتا یہ ساتواں صیغہ ہے. فعلتما یہ آٹھواں صیغہ ہے. فعلتم یہ نوواں صیغہ ہے. فعلتے یہ 10واں صیغہ ہے. فعلتما یہ 11واں صیغہ ہے. فعلتنا یہ 12واں صیغہ ہے. فعلتو یہ 13واں صیغہ ہے. فعلنا یہ 14واں صیغہ ہے. پس ماضی مجہول ثلاثی مجرد کے جو صیغے ہیں ان کی گردان اس طرح سے ہوگی، اور چونکہ وزن ایک ہے لہٰذا گردان بھی ایک ہی ہے. دیگر کوئی وزن موجود نہیں ہے لہٰذا ان کی گردان بھی موجود نہیں ہے. انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.